الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں یہ دو عبادتیں انتہائی اہم ہیں، ایک صوم اور دوسرے تراویح، اور ان دونوں عبادتوں کے انجام دینے پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے گزشتہ کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عبادتوں میں دو وصفوں کے ہونے کو ضروری فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو، اسی طرح سے قیام یعنی تراویح ایمان و احتساب کے ساتھ ہو۔ تو ان دونوں عبادتوں کا ان دو وصفوں کے ساتھ متصف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دل میں پوری طرح سے رکھیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کے فرشتوں پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، آخرت پر یقین، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین، تقدیر اور قسمت کے اچھے اور برے ہونے پر یقین کہ تقدیر اور قسمت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، خواہ وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو۔ یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی ہوگا، اس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر، اس کے چاہت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جب تک کہ اس کی مشیت نہ ہو اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جن حالات سے ہم دوچار ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بھی اس کی مشیت ہے، اور ان حالات سے نکالنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اس کے ذات سے ہونے کا یقین۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ہر خیر اس کے پاس ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو وہی چیز پہنچے گی، وہی چیز پہنچ کر رہے گی جو ہمارے قسمت میں ہیں، جو ہمارے مقدر میں ہیں، جو ہمارا رب ہم سے چاہے گا۔ اس کی چاہت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ غرض یہ کہ اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین، ہم خوشحالی میں ہو تو سمجھو کہ یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اگر کسی مصیبت کے اندر ہم گرفتار ہے، کسی بلا اور آفت کے اندر ہم مبتلا ہیں،
تو یہ سمجھیے کہ یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اس بلا کو دور کرنے والی ذات اور اس آفت کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تو روزہ یہ بھی ایمان کے ساتھ ہو، تراویح یہ بھی ایمان کے ساتھ ہو، اور احتساب کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دونوں عبادتیں محض ثواب کی نیت سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے انجام دی جائے۔ کوئی سمعہ، کوئی شہرت، کوئی ریا، کوئی دکھاوا ہماری عبادتوں میں نہ ہو۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب کہ وہ ریا سے خالی ہو۔ ریا کی حقیقت کیا ہے؟ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ارادہ کیا جائے، غیر اللہ کا ارادہ کیا جائے کسی بھی عمل کے اندر، تو سمجھ جاؤ کہ اس عمل کے اندر ریا داخل ہو گیا، ریا شامل ہو گیا، اور جس عمل کے اندر ریا داخل ہوگا، شامل ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو روزہ اور تراویح ان دو وصفوں سے متصف ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا روزہ وہ بھی ایمان اور احتساب کی صفت سے متصف ہو، اور دوسرا یہ کہ ہماری تراویح بھی ایمان اور احتساب کی صفت سے متصف ہو۔ اگر ان دو صفتوں کے ساتھ ان دو عبادتوں کو ہم انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام گزشتہ کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں عبادتوں کو ان دونوں اوصاف کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے یہاں قبول بھی فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔